ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 10 مرلے کا یہ گھر، جس کے ایک طرف کمرے، آگے برآمدہ اور بڑا سا صحن تھا، اور اس پر مکمل طور پر نصرت بیگم کی اجارہ داری تھی۔ اولاد پر تو روب تھا ہی، اب دونوں بہوؤں کو بھی خوب ہی دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مجال تھی جو ان کے کسی کام میں کوئی کوتاہی ہو۔ وقت پر ناشتہ، کھانا اور استری شدہ کپڑے، ان کے اپنے اصول، قاعدے اور قانون تھے، جو آتے ہی دونوں بہوؤں کو ازبر کروا دیے گئے تھے۔ لیکن ان سے چوک تو تب ہوئی جب تیسری بہو گھر آئی، ان کی اکلوتی بہن کی نازوں پلی بیٹی، جس کے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز آیا تھا۔ دونوں نندوں کو سونے کے سیٹ، نصرت بیگم کو جڑاؤ کنگن اور بھابھیوں کو ہیروں کے ٹاپس، روشان کو امریکہ کا ویزا۔ حالانکہ روشان نے شروع میں بڑا ہنگامہ مچایا تھا کہ وہ اتنی صحت مند گول مٹول سی آئمہ سے قطعاً شادی نہیں کرے گا، لیکن نصرت بیگم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ امریکہ میں پلی بڑھی ہے، خالص خوراکیں کھا کر جوان ہوئی ہے، یہاں کی لڑکیوں جیسی مڑگیل نہیں ہے۔ یہ صاف ثانیہ اور بھابھی کی سمارٹنس پر چوٹ کی گئی تھی۔ ماں، وہ مجھ سے 2 انچ لمبی بھی ہے۔ لیکن بصیرت بیگم اس کا ایک بھی اعتراض خاطر میں نہ لائی تھی، اور اب روشان اپنی بیوی کے آگے پیچھے یوں گھوم رہا تھا کہ سب گھر والے حیران تھے، چونچلے تھے کہ ختم ہونے کو ہی نہ آ رہے تھے۔ ثانیہ شادی والے گھر کا پھیلاؤ سمیٹ کر تنگ آ چکی تھی۔ اس گھر میں تو لگتا ہے بس ایک میں ہی میزبان ہوں، باقی سب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ صبح سے کام کر کر کے کمر اکڑ گئی، کبھی یہ تو کبھی وہ۔ فرمائشوں کی لمبی لسٹ ہر کوئی ماتھے پہ سجا کے گھوم رہا ہے۔ ثانیہ نے بآواز بڑبڑاتے ہوئے فضا کے منہ میں فیڈر ٹھونسا تھا۔ بھابھی، 1 کپ چائے بنا دیں؟ ٹک ٹاک پہلے دروازہ بجا تھا اور پھر شانی کا چہرہ ماں فرمائش نمودار ہوا۔ بڑی بھابھی سے کہہ دو، وہ تو دعا کی میڈیسن لینے گئی ہیں، فیور ہو رہا تھا اسے۔ اچھا، آ رہی ہوں۔ لبوں پر کئی جملے آتے آتے رک گئے۔ اندر ہی اندر جلتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لاؤنج میں ہنوز محفل جمی ہوئی تھی۔ اپنی 2 عدد بہنیں تو نظر ہی نہیں آتی، اور اس نازنین کے ہاتھوں کی مہندی تو نہ جانے کب اترے گی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھا ہی تھا کہ روبی نے کچن میں جھانکا۔ میں چائے کا کہنے آئی تھی، ساتھ نگٹس تل لینا، اور آ جاؤ تم بھی، لاؤنج میں خوب محفل گرم ہے، وہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ لو جی، اب کہاں کا آرام۔ 2 کی بجائے 10 کپ بنا کر لاؤنج میں آئی۔ محفل خوب عروج پر تھی۔ ہنی مون پہ جانے کا پروگرام فائنل ہو رہا تھا، اور جب اس نے سنا کہ ناران کاغان جانے کا پروگرام بن رہا ہے، اس کا تو دماغ ہی کھول اٹھا تھا۔ اپنے ادھورے تشنہ خواب خوب انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ کچھ سنا آپ نے؟ ناران کاغان کی سیر کے پروگرام بن رہے ہیں، اور ہماری دفعہ تو آپ کی امی کو ہنی مون کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ ان کے اکلوتے تھے جنہیں خوب پلو سے باندھ کر رکھا؟ یہ ساری پابندیاں اصول قاعدے سے ہمارے ہی لیے، باقی تو عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ثانیہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس کی پہاڑوں کی سیر، برف باری کا موسم اور خوبصورت نظاروں کو قریب سے دیکھنے کی، لیکن ساس نے کہہ دیا کہ وہ تو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گی، اور اب بھانجی کو کھلی اجازت تھی۔ امریکن پلس جو تھی۔ اب بہو جو جینز ٹاپ میں گھوم رہی ہے تو ابو کے خاندانی وقار پر کوئی حرف نہیں آ رہا، اور میں نے جو چوڑی دار پاجامہ پہن لیا تھا تو کہہ دیا ہمارے گہرانوں میں عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی۔ ثانیہ کا ایک ایک ٹانکا ادھر رہا تھا، ساری پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے تو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی سونے جاگنے کے اوقات، رواج، اصول قاعدے لکھا پڑھا دیے گئے تھے، اور پھر اسے بھابھی کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ اور بھابھی جو تھی، اللہ میاں کی گائے، مجال ہے جو پیشانی پر بال بھی پڑ جائے یا کسی کام میں پیچھے رہ جائیں۔ سلمیٰ جیسی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ روحی کی شادی بھابھی کے بھائی سے ہوئی تھی، تو وہ ایک دوسرے کا بھرم سنبھالے بیٹھی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ چلو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگتا ہے، 2-3 ڈشز بنتی ہیں، میٹھے میں بھی ضرور ایک ڈش ہوتی ہے، اور بعد میں جب یہ مشقت طلب کام خود کرنا پڑا تو اس سے جی بھر کر کوفت ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ابھی گھر میں مہمان وغیرہ موجود ہیں، یا پھر وہ نئی نئی دلہن ہے تو شاید اس کے اعزاز میں یہ سب اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن کھانے کی میز پر 2 افراد کیوں نہ ہوں، ڈش میں چاول، ڈونگوں میں سالن، سیلیڈ، رائتا
اور میٹھے کا ڈونگا، کٹوریاں الگ الگ۔ اتنے برتن دیکھ کر اسے جو ابال اٹھتے وہ الگ کہانی تھی۔ نصرت بیگم کو صبح 7 بجے ناشتہ چاہیے اور یہ ذمہ داری اس کی تھی۔ اس وجہ سے صبح دیر تک سونے کی عیاشی ختم۔ پھر بڑی نند نے پوچھ لیا، سلائی آتی ہے؟ اس نے جھٹ نفی میں گردن ہلائی کہ یہ تو بیل مجھے مار والا معاملہ تھا، لیکن روہی تو کہہ رہی تھی تم نے کورس کر رکھا ہے، پر بعد میں پریکٹس نہیں کی تو بھول گئی۔ اس نے بمشکل جان چھڑائی، لیکن نازی کو اپنی منمانی کی عادت تھی، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ گڑیا اور کرن کے کپڑوں پر پریکٹس کر لینا۔ نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اگلے روز 2 شاپر بھجوا دیے۔ اب وہ بڑی خوش تھی کہ چلو 4 دن آئمہ بھی عیش کر لے، پھر وہ دوپہر کا کھانا اور صبح کے برتن اس کے ذمے لگائیں گی۔ مگر وہ تو اماں کی بھانجی تھی نا، وہ بھی امریکن پلٹ، ہنی مون سے واپس آ کر بھی اس کے ہاتھوں کی مہندی گیلی ہے۔ نہ اس سے مٹھائی چٹوائی کی رسم ہوئی اور نہ اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا، اور نہ ہی اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی۔ ساس نے مہمان مہمان کہہ کر اس کا بھرم بنائے رکھا۔ دونوں بہنیں اپنے سسرال سدھاری تو کچھ روٹین سیٹ ہوئی تھی۔ اب سارا دن گھر کے کام وہ اور بھابھی مل کر نمٹا لیتی تھی، لیکن اس نے ساس کو ہمیشہ بھی بھابھی کا طرفدار دیکھا تھا۔ ہر آئے گئے کے سامنے ان کی تعریفوں کے پل ہوتے۔ خاندان میں کوئی تقریب ہو یا شادی، ہر جگہ بھابھی کو ساتھ لے جاتی۔ بھائی کے بچوں کے کپڑے برانڈڈ اور بوتیک سے لیے جاتے اور اسے عام سے بازار سے لا کر دے دیتی کہ بھابھی کا میاں یونان میں سیٹ تھا اور زیادہ کماتا تھا۔ جب سے روشان امریکہ گیا تھا، گھر میں سب کے خرچے لگا دیے گئے تھے کہ گھر میں تینوں بھائیوں نے دینے ہیں۔ اب ساس کی ناانصافیاں کھلنے کو تھیں۔ شایان سب دیکھ رہا تھا، مگر کیا کرتا؟ وہ یونان سے ڈیپورٹ ہو کر آ چکا تھا، یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے شانی سے بات کی تو اس نے اپنے رونے شروع کر دیے تھے۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یقین دلایا کہ سیٹ ہوتے ہی اسے بلائے گا، لیکن لگتا تھا کہ اس کا اگلے 10 سال بھی سیٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہ ابھی خود اپنے سسر کے زیر کفالت تھا۔ شایان نے ایک دوست سے پیسوں کا بندوبست کیا، کچھ ثانیہ کے گھر والوں نے ارینج کروا دیا اور دبئی چلا گیا۔ بھائیوں اور ماں سے اس کا دل بہت بدظن ہوا۔ یونان سے 7 سال اس نے کما کر جو بھیجا تھا، وہ نصرت بیگم نے دونوں لڑکیوں کو ٹرک بھر کر جہیز دے دیا تھا، یا پھر اپنے جوڑے زیور اور کھانے پینے کی عیاشیوں میں اڑا دیا تھا۔ شایان نے سوچ لیا تھا اب وہ گھر پیسے نہیں بھجوائے گا، اور جب اس نے گھر پیسے نہیں بھجوائے تھے تو اب ایک نیا محاذ کھل گیا تھا۔ کام والی جانیں خود چھوڑ گئی تھی یا نصرت بیگم نے ہی آنے سے منع کر دیا تھا۔ آئمہ کے گھر آنے والی پہلی خوشی سے سارا گھر خوش تھا، جیسے اس گھر میں پہلا بچہ آنے والا ہو۔ اس کو تو ساس نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ ہر کام کے لیے اب اسے آواز ہی لگتی تھی۔ جب بھی کام کا ٹائم ہوتا، بھابھی اپنا پھیلاوا پھیلا کر بیٹھ جاتی تھی، کبھی الماری سیٹ کرنے لگ جاتی، یا بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی، یا محلے کے دورے پر نکل جاتی۔ ابھی بھی شام کے برتن دھو کر وہ کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب آئمہ کی آمد ہوئی۔ بھابھی مجھے مینگو ملک شیک بنا دو، کھانا تو مجھ سے کھایا ہی نہیں جا رہا، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ فریج میں دودھ اور مینگو موجود ہیں اور بلینڈر وہاں رکھا ہے، وہ کہہ کر کچن سے نکل آئی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چلو ساس کے اضافی کام تو وہ کر دیتی تھی، اب کیا ہر کسی کی نوکر بن جائے؟ وہ بھی گھر کی بہو ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ پر کون سی ذمہ داریاں؟ نصرت بیگم نے تو اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں، تو کیا وہ اتنی بے وقوف تھی؟ اسی خود پہ حیرت ہوئی، اور اگلے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے حق کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ پھر اگلے روز وہ بھی آرام سے دیر تک سوئی تھی۔ اٹھ کر کچن میں جھانکا، گھر کے سب افراد ناشتہ کر چکے تھے سوائے آئمہ کے۔ وہ شاید اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے بھی اپنا اور شیزا کا ناشتہ بنایا اور لے کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ برتنوں کے ڈھیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے مغز اپنے برتن دھوئے تھے، اور پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہ بولا، اس لیے کہ جب ماسی نکالی ہے نصرت بیگم نے تو پھر سب اپنا کام خود کریں۔ ثانیہ کے دن بھی پھرنے والے تھے، کیونکہ اس کے شوہر نے دبئی میں قدم جمانے کے بعد اپنی فیملی کو دبئی بلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ نصرت بیگم نے خوب واویلا مچایا، پر ان کی ایک نہ چلی۔ آئمہ کی زندگی کے بھی سنہرے دن اب نصرت بیگم کو بوجھ لگنے لگے۔ بڑی بھابھی اپنے موڈ کی تھیں، ثانیہ کے جاتے ہی انہوں نے بھی اپنا کچن الگ کر لیا۔ یوں گھر کی ساری ذمہ داری اب نصرت بیگم کے سر پر آ گئی۔ آئمہ کوئی کم نہ کرتی تھی، نہ اس کی عادت تھی۔
گھر ہر وقت گندا رہنے لگا، نندوں کو بھی پروٹوکول ملنا بند ہو گیا۔ آخر ان کی خدمت اب کون کرتا؟ ثانیہ تو تھی نہیں۔ یوں جہاں ثانیہ کی زندگی میں دبئی آ کر سکون آیا، وہیں نصرت بیگم الجھ گئیں۔ اب ان کو رہ رہ کر ثانیہ کی قدر آ رہی تھی کہ انہوں نے ثانیہ کی پرواہ نہ کی۔ ثانیہ کی شوہر نے ہی اپنی بہنوں کی بھی شادیاں کی، لیکن ثانیہ نے آج تک نہ جتلایا تھا۔ بیٹا بے روزگار کیا ہوا؟ نصرت بیگم نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، گویا وہ ہمیشہ سے مفت کی روٹیاں توڑتا آیا ہے۔ ثانیہ کی قدر نصرت بیگم کو بہت دیر سے آئی۔ ثانیہ نے گڑیا اور کرن کو اسکول ڈالا اور خود بھی ٹیچنگ کر لی۔ زندگی اور آسودہ ہو گئی، دونوں میاں بیوی مل کر کمانے لگے۔ نصرت بیگم بس آہ بھرتی رہ گئیں کہ انہوں نے ہیرے کی قدر نہ کی۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔